تو جب یہ جد و جہد بھی سمجھ آ گئی کہ آپ کو اس جد و جہد کو کس لیول پر جا کر کرنا ہے، اب اس سے فرار نہیں ہے، اور فرار اگر اختیار کی تو آئے نہیں تو پھنسے نہیں۔ عبداللہ آن لائن لوگ والے ہیں یا سو گئے ہیں وہ بھی؟ اچھا، تو جہاد سے گریز کی سزا نفاق۔ ہماری یہ ساری کی ساری جد و جہد کس لفظ سے عبارت ہے؟ جہاد سے۔ ہم یہ جہاد ہی کر رہے ہیں نا، یہاں اپنا وقت نکال کر ابھی آئے ہیں، اور آپ حضرات اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے میری سما خراشی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا یہ کہ جو بھی چلیں کہہ لیں، بہرحال تو اب یہ بھی ظاہر ہے کہ انفاق ہے، یہ انفاق وقت ہے، وقت کا ہم نے انفاق کیا ہے۔ اور یہ کہ ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہاں کے کوئی خرچہ بھی یہاں پر ہوا تو وہ انفاق مال بھی ہوا، یہ بھی اوپر سے تو نہیں اس کا خرچہ نازل ہوتا نا، رفقا ہی اپنا انفاق دیتے ہیں اور اسی سے یہ کام چلتا ہے، تو انفاق مال بھی ہے، انفاق جان بھی ظاہر ہے لگ رہا، اور انسان کھپتا ہے اس میں توانائی لگتی ہے، قوت لگتی ہے، صلاحیتیں لگتی ہیں، یہ سب انفاق جان میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کی کامل شکل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس راہ میں خون تک آدمی پیش کر دے۔ تو اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر اس سے پہلو تہی کرنا، اس سے اپنے آپ کو پیچھے وہ کر لینا، یا یہ کہ منہ موڑ لینا، وہ جو من یرتد عن دینہ، اندر ہی اندر وہ ارتداد اگر شروع ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفاق ہے۔ جی ثاقب بھائی کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ میں لکھنے لگا تھا۔ جی ارتداد باطنی، یعنی اس جد و جہد غلبہ و اقامت دین، ٹھیک ہے جی، اتنی چھوٹی اصطلاح۔ اچھا جی، اس سے اگر کسی نے گریز کیا، اس گریز کی سزا نفاق ہے، اور اس نفاق کا دوسرا نام ہے جو ثاقب بھائی نے بتایا کہ ارتداد باطنی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ قرآن مجید بیماری اس کو کہا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ کب آ کے بندے کو کھا جاتی ہے اندر سے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کا آغاز غیر شعوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیٹیگرائزیشن ایک الگ اس میں موجود ہے، عبداللہ بن ابی والی، وہ شعوری، وہ ڈے 1 سے شعوری منافق تھا، وہ کبھی بھی اسلام قبول اس نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے کوئی ہدایت چاہیے، وہ نیک نیتی سے اسلام میں آئے ہی نہیں، وہ ڈے 1 سے، اس کی تو چونکہ تاج پوشی ہونے لگی تھی، یہاں بے تاج بادشاہ تشریف لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداء آبانا و امہاتنا، وہ تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، تو اس کی جو بھی وہ اپنے ذہن میں سارا فینٹیسائز کر کے بیٹھا ہوا تھا اس سرداریت کو، چودراہٹ کو، وہ ساری خاک میں مل گئی، تو وہ ڈے 1 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ ایگزیکٹلی وہ جو ابلیس کا معاملہ ہے نا، انسان کے معاملہ، ہاں بالکل، وہی مطلب یہ اس وقت کا ابلیس ہے، ابلیس کامل بھی کہہ لیں تو چلیں، کوئی اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میں جو بات اصل ہے نا سمجھنے کی، وہ چلیں یہ بحثیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ والی، اس میں یہ قسمیں وسمیں، اور وہ موٹی ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہ جس جگہ پر جا کر گڑبڑ پیدا ہوتی ہے نا، وہ پوائنٹ سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ جس جگہ پر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جو بھی جد و جہد ہم کر رہے ہیں کسی بھی لیول پر، اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو بیٹھا ہے وہ صراط مستقیم پر آ کر بیٹھا ہے، یعنی شکاری جو ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھتا ہے نا جہاں سے شکار نے گزرنا ہے، تو ابلیس کے یا شیطان کے جو شکار ہیں وہ نائٹ کلبوں والے یا اہل طاغوت تو نہیں ہیں، وہ تو آلریڈی اس کے شکار میں آئے ہوئے ہیں، اسے تو نیا شکار چاہیے، تو وہ جو شکار اس نے لگایا وہ صراط مستقیم پہ لگایا ہوا ہے،
اور سورہ آراف میں غالباً جو ہے یا کسی اور صورت میں اس نے کہا میں 6 اطراف سے حملہ آور ہوں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے. تو وہ جب حملہ آور ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا. اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی ایک جد و جہد میں شامل ہے، اور یہاں پر جو آغاز ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ بالکل جو آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا سورہ منافقون کی روشنی میں؟ جی جھوٹ سے. پکی بات ہے ثاقب بھائی؟ جی جی ایسی اچھا اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس سے زیادہ مناسب لفظ نا وہ جھوٹے بہانے ہیں، مطلب اس کو اور معین کر لیں. جھوٹے بہانے آدمی بنانا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے اس کا جو اصل آغاز ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو جھوٹے بہانے نہیں بناتا، اس نے قربانی دی اللہ کے لیے، انفاق وقت کیا، انفاق مال کیا، انفاق جان کیا، سب کچھ اس نے کیا، جھوٹے بہانے بھی نہیں بناتا. وہ آ جاتا ہے پہلی صف میں حاضر ہو جاتا ہے آ کے، لیکن قربانی دے رہے اور وہ کھپ گیا اس جد و جہد میں، لیکن اندر ہی اندر اگر اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فائٹ چل رہی ہے، اگر جنگ چل رہی ہے، بہت خطرناک چیز ہے. پھسلتا آدمی یہیں سے ہے. یہ قربانی دین کے لیے کس کے لیے جو دی ہے، قربانی کس کے لیے دی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا. یعنی نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا، اور جو بھی قوم سلوک کر رہی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وی آر واچنگ یو، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے آپ پر، ہمیں پتہ ہے. ہم ایک لہجے کے لیے بھی آپ سے بے پرواہ نہیں ہوئے. تو جو حالات ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو الم ہیں، جو دکھ ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ رزق کی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی ہو سکتی ہے، وہ صلاحیتوں کی ہو سکتی ہے، وہ بلا کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے اور اچھی طرح پتہ ہے. اس معاملے میں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کہیں گلا شکوہ اور یہ فائٹ شروع ہو گئی ہے، ایک آدھ دفعہ ہو جاتی ہے، یہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا غیر محسوس انداز میں، اور وہ کیا ہے کہ ان حالات میں آدمی کے اوپر جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، لا محالہ اس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں نا اس طرف، یہ اس کا بھی کوئی نہ، میں ہوتا کسی اور طرف تو یہ حالات نہ آتے. اللہ تعالیٰ غلط نہیں بھی آیا، بار ہوا اس وجہ سے ہے. یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں رستہ یہی ٹھیک ہے، لیکن ہوا نا یہ اس وجہ سے. تو ٹھیک ہے، یہ کوئی معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ بھی ٹینجیبل اس کو بنائیں گے تو نہیں بنے گا شاید، لیکن آغاز اس کا یہیں سے ہوتا ہے. یہ کیفیت زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہنی چاہیے. اگر اس معاملے میں آدمی نے ڈیسیژن نہیں لیا، وہی اپنا تزکیہ نہیں کیا، اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اور زیادہ کھپ جاؤ اس میں. اگر یہ معاملہ آدمی نے نہیں کیا اپنا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کی زندگی میں، اگر اس پوائنٹ پر اس نے ٹرن نہیں لیا، تو نیت اگر اس کی صاف ہے، کھپ رہا ہے اس کے لیے، جد و جہد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لیکن اگر فیصلہ نہیں کیا تو عنقریب یہ شخص پاگل ہو جائے گا. اور اگر پاگل نہیں ہوا تو پھر وہ نکل جائے گا دوسری طرف، فنا فی الدنیا. تو یہ بات اپنے ذہن میں ٹھوک بجا کر بٹھا کر رکھیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. بالکل میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یوں کیوں ہوا، اور میں ہی تجھے ملا تھا اس آزمائش کے لیے. کوئی آہو بکا، کوئی اس قسم کی صدائیں ندائیں بلند کرنا، یہ کام نہیں کرنا. جی خالد صاحب نے ایک دفعہ
پرسن جبرن مسلط ہے آپ پہ، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہے، کسی کو سب وہ اس کے بس میں، آپ نے اس پہ صبر رکھنا ہے۔ یہاں سے فیض ون میں ایک ہندو تعلیم کے لڑکا نا تو بڑی گاڑی چڑھی اور بہت اس کے اندر یہ کشمکش اتنی ہم نے دیکھی، قرآن گاڑی میں بھی آیا کہ اب وہ پاگل ہو گیا اور کلین شیپ بھی اس نے کر لی اور بائک سے دیکھا رہا۔ اور کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، نہ ہی اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر تمہیں اللہ سے کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو یہ نفاق ہے ہی اصل میں، وہ دوسرے کے اوپر بالکل کوئی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت جائزہ لیتے رہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بتایا تھا نفاق کے حوالے سے، وہ جو منافقین کی نشانیاں، وہ جو نام بتائے ہیں کون کون ہیں؟ حضرت حذیفہ کو بتایا اور بتائے ہیں نا، زوجہ محترمہ کو بھی ایک کو بتائے ہیں، حضرت حفصہ کو بتائے ہیں کچھ نام، اور مطلب روک لیا حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ کو رستے میں کہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ نام نہ بتاؤ لیکن یہ تو بتاؤ میں لگے رہتے تھے، جس کے جنازے میں وہ شامل نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے ان کا نام مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو پتہ تھا کہ حضور منافقین کا جنازہ نہیں پڑھتے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کا آپ نے ان تستغفرین کیا 70 مرتن 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نہیں یغفر اللہ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے یعنی پردہ فرما جانے کے بعد اس دنیا سے پھر وہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ کس جنازے میں ہے، نہ ہی ان کا جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر سے پڑھیں قرآن کرتے۔ تو اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ تو اس قدر احتیاط ہے جو کہ برتنی چاہیے، اور صحابہ کے یہاں ہے تو میں توبہ کر یہ حکم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم تھوڑا نا نفاق سے ویسے لٹریچر بھی نہیں ملتا، پوری دنیا جان کے دیکھ لیا آپ کو۔ اچھا جی، اس کا بنیادی سبب کیا ہے نفاق کا؟ ایک لفظ دنیا جی ہاں جی، حب دنیا اس کا بنیادی سبب ہے۔ کوئی بھی وجہ اٹھا کر دیکھ لیں وہ لازماً اسی میں ہی فال کرے گی، جتنی بھی وجوہات کسی شخص کی ہو سکتی ہیں وہ لازماً اس میں کہیں نہ کہیں فال کر رہی ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں، اس میں جو سمجھنے والی ہے کہ جو منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی، اور کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر یعنی پھٹ پڑے۔ تو اچھا فرمایا کہ جس میں یہ ہوں وہ تو کٹر منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نظر یہ آتا ہے کہ ان نشانیوں میں یہ والی جد و جہد تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کو اور قرآن مجید کو جوڑیں گے تو تب اصل مفہوم نکلے گا۔ جو منافق جو اس جد و جہد سے اپنے آپ کو تہی دامن کرتا ہے، اس کے اندر وہ 4 خوبیاں تو بتمام و کمال موجود ہوتی ہیں۔ یہ یارڈ سٹک ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یہ یارڈ سٹک ہے، آپ اٹھائیں اور اپنے معاشرے کو ناپ لیں۔ لازماً یہ خرابیاں وہ 4 اس بندے کے اندر موجود ہوں گی، چیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نفاق کا اندیشہ کس کو ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور کون اس سے اپنے آپ کو یعنی وہ بے پرواہ اور مستغنی سمجھتا ہے؟ کیا یہ والا کہ جو مجھے نہیں پتا، جو اس خوف میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا وہ میرا خیال میرے علم میں نہیں ہو سکتا، انہی کا ہو۔ بہرحال جی، اس میں ایک تو یہ تھی نا کہ آغاز ہے وہ جھوٹے بہانے سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیز بڑھتی ہے آگے
کیا ہے جی؟ جھوٹی قسمیں کھانا. اب اسے پتا ہے کہ جھوٹے بہانوں پر تو کوئی اعتبار اب کرے گا نہیں, زیادہ ٹائم ہو گیا جھوٹے بہانے کرتے ہوئے, تو اب وہ پھر آتا ہے نہیں اللہ کی قسم یہ والا مسئلہ تھا, اللہ کی قسم بچہ بیمار تھا, بیوی بیمار تھی, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, یہ مسئلہ ہو گیا تھا. سوچ قسم کے بہانے ہو سکتے ہیں نا. اور اچھا یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیں, بہت اہم بات ہے, شیطان جو ہے یہ کبھی بھی آدمی کو عام قسم کے بہانے آ کر نہیں دیتا, وہ پرابلمز جینون بناتا ہے, جینون پرابلمز کریٹ کرتا ہے, جو فی الواقع پرابلمز ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر تو آدمی پورا ریشنل بنا لیتا ہے نا کہ یار اتنا جینون مسئلہ ہے میرا. وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ایسا مسئلہ لا کر نہیں رکھے گا کہ جو جینون نہ ہو, اور جینون اگر پرابلم نہ ہو تو اس کو تو آپ سب سے پہلے خود بندہ ہی اڑا دے, یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جینون پرابلم ہوتا ہے, اس کے بغیر اسباب میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر حل نہیں ہوگا جب تک میں یہ کام نہ چھوڑ دوں. یہ ذہن میں رکھیں. شیرہ لگاتا ہے خالص شیرہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, جھوٹے بہانے بناتا ہے, پھر قسمیں کھاتا ہے, اور پھر آخر میں بغض و عناد. کس سے؟ قیادت, موٹا لفظ قیادت ہے, اصل میں سارے آرڈر قیادت پاس کر رہی ہوتی ہے, تو قیادت کے اوپر پھر اس کو ٹارگٹ پہ رکھ لینا. یہ واقعہ عفق جو ہے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو یہ الزام لگا ہے, تو اس کے پیچھے اصل سائنس کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنا ہے نا معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کرنا اس کے پیش نظر تھا, اور اس نے کیا. جبھی تو فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہ مدینے والوں کو کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس شخص کی ایذا آسانی سے مجھے بچا سکے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے, اصل بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, آج جو بھی قیادت ہوگی جماعت کی, ہاں اگر تو وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے, لیکن اس قیادت کو خواہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے, کسی تعصب کی وجہ پہ تنقید کا نشانہ بنانا, اس کو اپنے ہٹ لسٹ پہ رکھنا, اور خواہ دائیں سے بائیں سے جا کے ادھر ادھر سے ہو کے زگ زیگ کر کے اسے ٹارگٹ کرنا, جبکہ آپ جانتے ہوں کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ فرض عین ہے, اور یہ قیادت کام یہی کر رہی ہے, تو پھر ہم بھی اسی نفاق کے زمرے میں آئیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو پناہ مانگنی چاہیے, اور اس میں جو اب کرنے کے کام ہیں آخر میں بس وہ 2-3 لکھ لیتے ہیں. کیا ہے جی؟ چلیں آپ حضرات ہی بتائیں نا. سب سے نفاق کا الٹ کیا ہے جی؟ انفاق. پہلا کرنے کا کام تو یہ انفاق. اچھا انفاق کے لفظ سے بھی ہمارے ذہن میں صرف وہ مال والا ہی آتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ تنظیم میں بھی تھا انفاق, انفاق کا مطلب سمجھا جاتا تھا مال. تو اس کی آپ وضاحت لکھ لیں کہ انفاق سے ہے مال, جان, جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب کچھ وقت. ساکر بھائی جو کچھ بھی ایک پھر مجہول بات ہے نا, لکھ لیں تو میرا خیال اولاد بھی لکھ لیں, 4-5 چیزیں جی. اولاد, ہاں جی, وقت, صلاحیتیں, کتنا ٹائم ہے جو آپ اپنی فری لانسنگ کو دیتے ہیں, یا کاروبار کو دیتے ہیں, یا نوکری کو دیتے ہیں, یا گھر والوں کو دیتے ہیں, یہ سارا پوچھنا, حساب کتاب وہاں ہونا ہے. تو مال, جان, وقت, صلاحیتیں, توانائیاں, مال میں ہی آ جائے گا. لکھ لیں سر جی, لکھ لیں. دن کر دیجیے سالے جی. ظہور بھائی میرے آخری 5 منٹ ہے, پریشان ہو گیا. توانائیاں, اولاد. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے, گولڈن جملہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں میرا گولڈن کوٹ ہے. ان کا پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن بہرحال ان کو ہے اپنے بعض اقوال کے متعلق یہ گمان. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کا ہم یہ کہتے ہیں گولڈن کوٹ ہے کہ اگر یہ لکھنے والا, یہ سونے کے تار سے لکھنے والا جملہ ہے, اگر کسی شخص کی دینداری دیکھنی ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے, اگر کسی شخص کی دینداری دیکھنی ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے, تو یہ دیکھو کہ اس نے اپنی اولاد کو کس طرف لگایا ہے, وہ خود کس طرف ہے, اس سے صحیح نہیں پتہ چلے گا.
اس بات سے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی اولاد کو کس جگہ پر انویسٹ کیا ہے. باہر بھیجا ہے اس نے سب کو پڑھانے لکھانے کے لیے اور وہیں پر آ کر وہ فنا فی المغرب ہو گئے وہ سارے کے سارے, یا یہ کہ ان کو اس جد و جہد میں لگایا کھپا. یہ اولاد کے طرز عمل سے پتہ چلے گا, یہ اولاد کا طرز عمل گواہی دے گا کہ ہمارا باپ اس نے کیا کیا دنیا میں. اس نے دنیا کمائی اور اولاد کو دنیا کمانے پہ لگایا, یا دین سکھایا اور دین بنانے اور دین کی جو کمائی ہے جو کہ اصل میں آخرت کی کمائی ہے اس طرف لگایا. تو یہ اپنی اولاد کو کھپانا ہے. جزاک اللہ ثاقب بھائی, آپ نے توجہ دلائی اس طرف. اور اس میں آپ شامل کر لیں پھر اور انفاق کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق. اس میں عمران میں یہ بھی تھا کہ وہ صرف علماء کے لیے کہ جب وہ آئے تو ان کا مالی استعداد کیا تھی اور جب وہ فوت ہوئے تب ابھی موضوع بھی ہے. نہیں میں نہیں کیچ کر پایا, معذرت. اور اس میں آخری بات بس لکھ لیں کہ عملی جد و جہد یہ بہت اہم ہے. ہم اصل میں مال اس جگہ پر آ کر کھاتے ہیں. جس جگہ پر یہ لگے کہ یار کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں آپ ہمیں فون کریں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کو صحیح جگہ پہ کھپائیں گے انشاءاللہ. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پھر زیادہ اسپیئر کرے آدمی اس کام کے لیے, بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اول وقت میں آ کر شریک ہو. اس کو چاہیے وہ یہاں کے جھاڑو بھی لگائے, وہ جوتیاں بھی صاف کرے, جوتیاں بھی دھوئے, اسے واش روم صاف کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرے, کھپے, روڈ پہ جا کر کھپے, بینر لگائے, جو بھی کام ہو سکتے ہیں اس کے مزاج سے متعلق. یہ ظاہر ہے اس کے اپر نظم کا کام ہے کہ وہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے استفادہ کرے, لیکن وہ اپنے آپ کو آ کر پیش کرے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ بڑھ رہا ہے, میں آ گیا ہوں جی, حاضر ہو گیا ہوں. پیسہ بھی اپنا لے کر آئے, صلاحیتیں توانائی بھی لے کر آئے. ہفتے میں ایک دن دفتر سے چھٹی کرنی پڑے تو کر لینا, مہینے سال میں ویسے ہی 20 ہوتی ہیں بھائی صاحب کے پاس, تو ایک آدھ یہاں نکال لینی, مہینے میں کوئی قیامت نہیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے کیا ہے کہ آپ رہیں گے ٹریک پہ. تو جو اس سے اس سولوشن کی طرف آ گیا وہ بچ گیا, اور جو اس سولوشن کی طرف نہیں آیا وہ شکار ہو گیا اس شے کا. اور یہ ارتداد باطنی آپ کو کدھر لے جائے گا؟ آخرت میں تو بالکل پڑے. آخرت میں کیا ہوگا؟ حقیقی کو آگ کے سب سے نچلے درجے میں. ہاں جی, کہہ دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کہہ دینا چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے. قرآن مجید بہت واضح ہے اس میں. تو بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اتنا. جی سر. اگر کوئی نفاق کو پریونٹ کرنا چاہے تو قرآن مجید سے گھر کرے, ہاں, اور اگر شک ہو جائے کہ لگ گیا یہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس میں جو کیوریٹیو ہوتے ہیں, ہاں یہ جو ہے نا پریونشن کا ذریعہ قرآن مجید, پریونشن ہوگی بذریعہ قرآن, اور اب جب لگ گیا تو کیور جو کرنا ہے تو وہ ہوگا انفاق کے ذریعے سے. اس میں اور بھی سب کچھ شامل کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنے وجود کو کھنگالو, اور اپنے وجود کو کھنگالو, جو صلاحیتیں اور جو توانائیاں نکلے اس میں سے اس کو لگاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی خدمت کے لیے. یہی ہمارے کرنے کا کام ہے. تو یہ جناب 7 بکلٹ سے کوشش کی ہے کہ اسے مکمل کرنے. اللہ تعالیٰ کی یعنی مدد الحمدللہ شامل حال رہی, ہم نے کافی سارا حصہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب سے پہلے مجھے اس باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس جد و جہد میں مزید کھپنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ دعوت آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے, آپ سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی والا معاملہ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.